نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ابھی آپ نے سورہ فتح کی آیت 4 سے 7 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ آیت 4: لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ آیت 5: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آیت 6: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ آیت 7: ترجمہ: اسی نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان و سکون اتارا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ کر لیں، اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، تاکہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں مٹا دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری کامیابی ہے، اور تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے ہیں، انہیں پر برائی گھوم گھام کر آتی رہے۔ اللہ ان پر غصہ ہوا، اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی جو بدترین ٹھکانہ ہے، اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فتح کی آیت 4 سے 7 کا تفسیر۔ آیت 4: صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے دلوں سکون سے لبریز تھے۔ سکینہ یعنی سکون و اطمینان یا رحمت یا وقار۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کی بات مان لی اور اللہ اور رسول کے فرمان گرامی کے آگے سر جھکا دیا، اللہ نے ان کے دل سکون و اطمینان اور رحمت و وقار سے لبریز کر دیے، یعنی ان کے دل مطمئن اور وقار والے ہو گئے۔ پھر جب انہیں جمعیت قلب میسر آئی تو ان کے ایمان و یقین میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس آیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور وغیرہ نے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے پر استدلال کیا ہے۔ فرضیت جہاد کی کوئی خاص حکمت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو کافروں سے آپ انتقام لے لے، مگر اس کے کام علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ کے لشکر میں کمی نہیں، آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اگر
وہ ایک ہی فرشتے کو بھیج دے تو وہی ان سب کو تہ و بالا کر کے موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن اللہ نے ایمان والوں پر کسی خاص انتہائی حکمت و مصلحت پر جہاد فرض فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ خوب جاننے والا اور بڑا حکیم ہے، جس کا کوئی کام بھی علم و حکمت سے خالی نہیں۔ آیت 5، فرضیت جہاد کی حکمتیں، یعنی جہاد کے فرض کرنے میں ایک یہ بھی مصلحت ہے کہ ایمان والوں کو اس بہانے سے جنت کی بہاریں اور اس کی لازوال نعمتیں اور ایسے باغ مل جائیں جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ابدالآباد تک رہیں گے، اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس بہانے سے ان کے گناہ مٹ جائیں۔ انسان کے گناہوں کا مٹایا جانا اور اسے پربہار بہشتوں کے سدا بہار باغوں میں بسایا جانا کتنی بڑی کامیابی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث گزر چکی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے انا فتحنا سن کر آپ کو مبارکباد پیش کی اور پوچھا کہ ہمارے لیے کیا ہے، تو اس پر لیدخل المؤمنین اتری۔ برائیوں سے سیاکاروں، غداریاں اور نافرمانیاں مراد ہیں کہ اللہ ان پر سزا نہیں دے گا بلکہ درگزر فرما دے گا اور پردہ ڈال دے گا اور عزت سے پیش آئے گا۔ جنت کامل جانا بڑی بھاری کامیابی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 میں فرمایا، جو کوئی آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب و بامراد ہوا۔ آیت 6، یعنی جہاد میں ایک یہ بھی مصلحت ہے کہ منافقوں اور مشرکوں کی سرکوبی تمہارے ہاتھوں ہو جائے، جو اللہ کے وعدوں سے بدگمان ہیں، اس کو متہم کرتے ہیں اور یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ آپ اور آپ کے رفقا موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے اور یہ شور و شر سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی بدگمانی پھر کر انہی پر لوٹ آئے گی، انہی کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا، کیونکہ ان پر اللہ کا قہر و عتاب اور اس کی لعنت ہے۔ ان کے لیے جہنم تیار ہے جو ان کی منتظر ہے اور جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ نے بطور تاکید فرمایا کہ ہمیں اعداء اسلام سے انتقام لینے کی قدرت ہے۔ آیت 7، آسمان و زمین میں ہمارے لشکر پھیلے ہوئے ہیں اور ہم بڑی علم و حکمت والے ہیں۔ جہاد کے بہانے سے ہم اپنے نیک بندوں کو انعام و اکرام سے نوازنا اور انہیں جنتوں کی بہاروں میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تھا سورہ فتح کی آیت 4 سے 7 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔